بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اہم انعام اور ایک بہت بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو شعبان کی 15ویں شب، جس کو لیلۃ البراءہ اور شب براءت کہا جاتا ہے، یہ انعام دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت اور نوازش کا معاملہ کرنا ہے۔ مہینہ چونکہ شعبان کا چل رہا ہے اور امن قریب 1-2 دن کے بعد ہی شب برات آنے والی ہے، تو اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ شب برات کی کچھ فضیلت اور اس کے اعمال جو احادیث طیبہ اور روایات سے ثابت ہیں انہیں ذکر کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب کو کہا جاتا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے اور اب سے 2 دن کے بعد یہ عظیم رات ہم سب کو نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ یہ رات ہمیں نصیب فرمائے، اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک تک ہمیں عافیت اور برکت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کی فضیلت اور اس کے اعمال سے متعلق آج کی ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں اور دوسرا حصہ شب برات کے اعمال کے بارے میں ہوگا۔ شب برات کی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس رات کے ناموں کو سمجھ لیتے ہیں جو خود علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ ایک تو وہی مشہور اصطلاح جو کثرت سے استعمال ہوئی ہے، لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ لیکن اس کو اردو میں جیسے ہم شب براءت کہتے ہیں، اس کی وجہ شب براءت کہنے کی یہ ہے کہ اس رات کو حدیث کے مطابق جہنم سے لوگوں کو بری کیا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے، جہنم سے خلاصی عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے عربی میں اس کو لیلۃ البراءہ کہا گیا ہے اور اسی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں شب براءت۔ یہ لفظ شب براءت ہے، شب برات نہیں۔ عام طور پر لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، برات یعنی حمزے کے بغیر کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ براءت یعنی بری ہونے کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اللیلۃ المبارکہ یعنی ایک مبارک رات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ رحمتوں والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو لیلۃ الصق یعنی جہنم سے بری ہونے کا پروانہ ملنے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔
مختلف نام احادیث طیبہ میں اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ مشہور نام اس کا ویسے لیلۃ البراءہ یعنی شب براءت ہے۔ اس کی احادیث طیبہ میں فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر بعض لوگ اس رات کی فضیلت کے قائل نہیں، اور اس رات کے بارے میں فضیلت پر مشتمل احادیث کو ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں، اس رات کی فضیلت پر مشتمل احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے، لیکن خود علم اصول حدیث کا یہ ضابطہ ہے کہ کوئی فضیلت والی حدیث اگر ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے طرق اور اس کی اسناد مختلف ہوں اور تعدد طرق اس کے اندر پایا جاتا ہو، تو وہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود تعدد طرق کی وجہ سے حسن کے درجے میں آ جاتی ہے اور وہ قابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض رات جو اس رات کو بالکل بے بنیاد اور ناقابل اعتبار کہتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اس لیے کہ اگر یہ احادیث ضعیف اس درجے میں ہوتی کہ ناقابل اعتبار ہوتی اور بالکل بے بنیاد ہوتی، تو یقیناً ہمارے اسلاف اکابرین محدثین ان احادیث کی وجہ سے اس رات کی فضیلت کے قائل نہ ہوتے۔ لیکن ہمیں ہر دور کے اندر، سلف صالحین کے اندر، اکابرین کے اندر اس رات کی فضیلت کو ماننا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے اندر ان کا عبادت میں لگنا اور بندگی کے کاموں میں لگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے کاموں میں لگنا، یہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ لہذا اس رات کے بارے میں یہ اصلاح بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھ کر کہ یہ حدیث ضعیف، اس کے بارے میں احادیث ضعیف ہیں، لہذا یہ رات بالکل ناقابل اعتبار ہے، یہ غلط فہمی کی بات ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا اس حوالے سے جو بیان ہے اصلاحی خطبات کے اندر وہ موجود ہے، اس کو پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت نے اس کے اندر بڑی قیمتی بات یہ لکھی ہے کہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مروی ہیں، لہذا سند کے اعتبار سے اگرچہ وہ روایات ضعیف ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اتنی کثرت سے صحابہ کرام کے نقل کرنے کی وجہ سے اس شب کی فضیلت کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا یقیناً غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر، تابعین، تبع تابعین کے اندر، سلف صالحین کے اندر ہمیں اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام نظر آتا ہے۔ اس لیے اس رات کے فضائل پر مشتمل احادیث کو ناقابل اعتبار کہنا یقیناً غلط فہمی ہے۔ اس رات کی فضیلت پر مشتمل جو احادیث ہیں، عام طور پر وہ 3 فضیلتیں ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ 3 فضیلتیں عام طور پر احادیث طیبہ کے اندر اس کی ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی فضیلت ہے بے شمار لوگوں کی مغفرت، دوسری فضیلت ہے دعاؤں کی قبولیت کی رات، اور تیسری فضیلت ہے جہنم سے آزادی کی رات۔ یہ 3 فضیلتیں اس رات کے بارے میں ثابت ہیں۔ پہلی فضیلت بے شمار لوگوں کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر یہ اپنی عنایت کا انداز رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنی کثرت سے مغفرت کرتے ہیں کہ جس کو ہم بے شمار کہہ سکتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل فرماتی ہیں، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور
قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے اور رکھنے کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، اور اتنی کثرت سے اس قبیلے کے اندر بکریاں تھیں کہ ان بکریوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ وادیاں بھر جایا کرتی تھیں۔ تو ایک بکری کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد کو شمار کرنا ممکن نہیں، چہ جائے کہ وہ بکری ایک نہیں بلکہ زیادہ ہوں، اور وہ بھی اتنی زیادہ ہوں کہ قبیلہ بنو کلب جن کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے اس قبیلے کا نام لیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ گویا کہ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ بے حساب لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بے شمار لوگوں کو بخشا جاتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ دوسری فضیلت اس رات کی دعاؤں کا قبول ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں تم شب بیداری کرو، یعنی راتوں کو عبادت کا اہتمام کرو، اور اس کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب سے ہی آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے ترمذی شریف کی ایک روایت سنی ہوگی کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کے قریب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو مجھ سے مانگے، میں اس کی مانگ پوری کروں۔ لیکن اس شب کی یہ کتنی بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کے آخر میں نہیں بلکہ غروب آفتاب سے ہی، یعنی کیا مطلب کہ شعبان کی 14 تاریخ کا جو دن ہے، دن کے ختم ہونے پر غروب آفتاب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری رات صبح صادق ہونے تک پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگتی ہے، الا من مستغفر لی فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کیا کوئی مبتلا مصیبت کا مارا کوئی پریشان حال ہے کہ میں اسے عافیت بخشوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگتی رہتی ہے، لگتی رہتی ہے، لگتی رہتی ہے، ساری رات صبح صادق ہونے تک یہ صدا اللہ کی طرف سے لگتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری رات یہ صدا کا لگنا گویا کہ اللہ کا نوازنا ہے۔ لہذا اس رات کو غفلت میں گزارنا، اس رات کو کوتاہیوں میں گزارنا، اس رات کو خواب غفلت میں سوتے ہوئے گزارنا، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ کسی گناہ کے کام میں گزارنا، یہ اس رات کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اس لیے اس حدیث سے اس رات کی یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ساری رات یہ صدا لگ رہی ہے تو گویا کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ لہذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس رات کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ سے خوب مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان بہنوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ایک مصیبت چل رہی ہے، پریشانی چل رہی ہے، ایک بیماری چل رہی ہے، اور ایک بہت بڑا نقصان کا جو اس وقت معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں اس رات کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے لیے، ساری امت کے لیے نجات مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر جیسا کہ آئندہ مہینہ
رمضان المبارک کا آنے والا ہے، تو ہم اس رات میں یہ بھی مانگیں کہ اے اللہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اس وبا کو ختم کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کی عبادت اور رمضان المبارک کے روزے اور تراویح اور قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات کے کاموں میں کوئی خلل پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ تو یہ دوسری فضیلت ہے کہ اس رات میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، لہذا خوب دعا مانگنی چاہیے۔ پہلی فضیلت بخشش کی رات، دوسری فضیلت دعاؤں کی قبولیت کی رات، اور تیسری فضیلت ہے جہنم سے آزادی کی رات۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اس کو جو ہے جہنم سے آزادی والی رات بھی کہا جاتا ہے، یعنی لیلۃ البراءت والی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ایسی عظیم رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ تو گویا کہ وہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی، ایک حدیث کے مطابق قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور ایک حدیث میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ گویا دو مختلف الفاظ سے احادیث موجود ہیں، بخشش کے حوالے سے بھی کہا گیا، جہنم سے آزاد کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا۔ لہذا اس رات کی یہ بہت بڑی فضیلت کہ اتنی کثرت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی کثرت سے جہنم سے جب لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے تو ہم اس رات کو اسی لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں شب براءت، یعنی بری ہونے والی رات، جہنم سے آزادی ملنے والی رات۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے کہ جن کی گردنیں اللہ تعالیٰ جہنم سے اس شب میں آزاد فرمائیں گے۔ بہرحال یہ تینوں فضیلتیں ہیں، ان تینوں فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس شب کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے اور اس شب کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، اپنے آپ کو ابھی سے ہی ذہنی طور پر تیار کریں، جسمانی طور پر تیار کریں کہ ہمیں اس شب کو خوب عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ سے مغفرت کے خزانے بھی لوٹنے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول بھی کرانا ہے، اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد بھی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اس رات کے مسنون اعمال جو آج کی ہماری اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ کوتاہیاں ذکر کر دوں جو اس رات کے اندر عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس رات کے اعمال ذکر کروں گا۔ ان کوتاہیوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوتاہیاں عام طور پر، عمومی طور پر معاشرے کے اندر چونکہ اس رات کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کوتاہیوں سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ جو فضیلتیں ابھی آپ نے سنی ہیں، ان فضیلتوں کا حصول مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان کسی چیز کی قدردانی نہ کرے نا تو بعض اوقات انسان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان کوتاہیوں میں سے اور ان غلطیوں میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اس رات کے اندر کسی عبادت کے طریقے کو خاص نہ کریں، عبادت کے کسی طریقے کو خاص نہ کریں، کیونکہ جتنا حدیث میں ثابت ہے اور جیسا روایات کے اندر موجود ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، اپنی طرف سے کسی طریقے کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ معاشرے میں بعض لوگ اس رات کے حوالے سے مخصوص نمازوں کا طریقہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی رکعت نماز پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھو، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ پڑھو، تیسری رکعت میں اتنی مرتبہ پڑھو، اور ایک خاص طریقے سے عبادت کا طریقہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی احادیث اور روایات کے اندر موجود ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی تخصیص عبادت کے طریقے کی احادیث میں موجود نہیں، لہذا کسی مخصوص طریقے کو ہمیں خاص کر لینا اس رات کے ساتھ، یہ اس رات کی ناقدری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بدعات کی طرف جانے کا راستہ کھلے گا، اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بدعات کی طرف انسان جانے والا بنے۔
اسی طرح آپ نے اس رات کے اندر کچھ مخصوص قسم کے اذکار کے حوالے سے سنا ہوگا کہ بعض لوگ مخصوص قسم کے اذکار کو روایات کی روح سے ذکر کرتے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھا جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر کوئی مخصوص اذکار اور اوراد پڑھنے کو اس طرح سے نہیں بیان کیا جیسے کہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ پہلی کوتاہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، پوری رات جاگنا، جاگنے والی رات چاہے شب قدر ہو چاہے شب برات ہو، جاگنے کے لیے پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب بیداری کا مطلب ہے کہ پوری رات آنکھ بھی نہ لگے، اور پوری رات انسان ذرا سی دیر بھی بستر پہ نہ جائے تو اس کا اس رات کو جاگنا کہلائے گا، اور اگر وہ تھوڑا سا سو جائے اور تھوڑا بہت اگر بستر پہ چلے جائے تو اس کی یہ رات کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق جتنی بھی اس رات کی عبادت کر سکتے ہیں کریں، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائیں، اور پھر تھوڑی سی نیند لے کے پھر اٹھ سکتے ہوں تو اٹھ جائیں، اور اس طریقے سے جتنا بھی جاگنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہو جاگنا چاہیے۔ پوری رات جاگنے کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح تیسری کوتاہی غروب آفتاب سے اہتمام نہ کرنے کی ہے۔ عام طور پر لوگ رات کے جاگنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ 12-1 بجے کے بعد رات کو جاگا جائے، اور اس سے پہلے جاگنے کو جاگنا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ احادیث طیبہ میں مغرب سے ہی، غروب آفتاب سے ہی اس رات کی برکتوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو روایت ذکر کی تھی فضیلت کے باب میں، اس کے اندر آپ نے یہ چیز سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی اس رات میں غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لہذا مغرب کی نماز سے ہی آپ کو عبادت کے کاموں میں لگ جانا چاہیے، جس کا طریقہ یہ کہ مغرب کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، دعاؤں کا اہتمام، یہ ساری عبادت کے طریقے شروع ہو جائیں۔ اس کے لیے انتظار نہ کریں کہ رات کو 11-12 بجے کے بعد ہم جاگنے کا اہتمام کریں گے، نہیں، مغرب کے بعد سے ہی اپنے جاگنے کا اہتمام کریں۔ چوتھی کوتاہی، جاگنے کے نام پر کھیل کود، تفریح کرنا، گیدرنگ کرنا، مجلسیں لگانا، محفلیں سجانا اور ایک دوسرے سے گپ شپ کرنا، یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط انداز میں ایسی مشہور ہو گئی ہے کہ ہم جاگنے کے نام پر بعض اوقات بڑی بری طریقے سے اس رات کی ناقدری کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان جاگتا ہے اور عبادت کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، تو اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس نیند کے غلبے کا ہم نے علاج یہ نکالا کہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گیدرنگ کریں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کھانے پینے ہو رہے ہیں، چائے پلائی جا رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اور پھر بعض اوقات اسی گفتگو کے اندر جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، غیبتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی بڑا اس رات کے حوالے سے ایک اہم کوتاہی کا معاملہ ہے جو اس رات کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ یہی کام شب قدر میں اور آخری رمضان کے عشرے کی طاق راتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بس اہتمام کے ساتھ جتنا آپ کر سکیں کریں، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائیں۔ پانچویں کوتاہی، اس رات میں اجتماعی عبادت کا تکلف۔ اس رات میں اجتماعی عبادت کا یاد رکھیں کوئی ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی یا عملی تعلیمات کے اندر یا صحابہ کی زندگیوں میں نہیں ملتا، بلکہ اس رات میں اور دیگر تمام مبارک راتوں میں اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ انفرادی عبادت کے اندر خلوص بھی ہوتا ہے، یکسوئی بھی ہوتی ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور انسان کا عبادت کے اندر خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ لگنا، بندگی کے کاموں میں لگنا، وہ جو انفرادی عبادت میں ہوتا ہے وہ اجتماعی عبادت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اجتماعی عبادت میں تو بعض اوقات شیطان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اجتماعی عبادت کے نام میں لوگوں کو ریاکاری کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ بعض جگہوں میں ہر سال سننے میں آتا ہے کہ بعض اوقات صلاۃ التسبیح کی اجتماعی مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا وقت مقرر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی۔
اب ایک تو اجتماعی عبادت اس رات کے اندر کرنا، دوسرا صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز، اور نفل نماز کا اس طریقے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور جس کام کے اندر کراہت ہو، جو کام سنت کے خلاف ہو، اس کام کے اندر پھر انسان کو ثواب اور اجر کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے بہرحال ان کوتاہیوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان کوتاہیوں سے حفاظت فرمائے۔ ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی محبت اور پیار کے ساتھ، حکمت و بصیرت کے ساتھ روکیں، تاکہ اس رات کی ناقدری نہ ہو، اس رات کی فضیلت کا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کہیں یہ فضیلت نکل نہ جائے۔ اب آئیے دوسرے حصے کی طرف، یعنی شب برات کے اعمال۔ شب برات کے اندر مسنون اعمال کے حوالے سے یہ بات اچھی طریقے سے سن لیجئے، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث و روایات کے اندر مخصوص طریقہ اس رات کی عبادت کا ثابت نہیں، مخصوص طریقہ کہ یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں چیز کرنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اتنی دیر تک دعا مانگنی ہے، اتنے پارے تلاوت کرنے ہیں، یا فلاں سورت قرآن پاک کی پڑھنی ہے، ایسی کوئی بات روایات سے ثابت نہیں۔ لہذا اس رات کے مسنون اعمال اس طرح سے ذکر کرنا کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز محسوس ہو لوگوں کو کہ یہ چیز سنت کے مطابق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر جب ایک عمومی طور پر عبادت کی رات مقرر کی گئی ہے، دعاؤں کی رات مقرر کی گئی ہے، تو اس رات کو ہم قیمتی بنائیں کیسے؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند تجویزیں پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان تجویزوں کو سنت سمجھے بغیر، فرض سمجھے بغیر، واجب سمجھے بغیر آپ ان ہدایات پر اور ان تجاویز پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ رات قیمتی بن جائے۔ ویسے تو میں نے عرض کر دیا کہ کوئی مخصوص عبادت کا طریقہ اس رات میں ثابت نہیں، لیکن ہم اگر چند کام ایسے کہ جن کو ہم سنت یا مستحب سمجھے بغیر کریں، لیکن اپنی عبادت کو قیمتی بنانے کے لیے، اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ان ہدایات پر انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری اس رات کے اندر ان تجاویز پر عمل کرنے کی برکت سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلی ہدایت اور سب سے اہم ہدایت اور سب سے بنیادی ضرورت، یہ ساری ہدایات میں سب سے پہلی ہدایت اور سب سے اہم ہدایت ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، وہ کیا ہے؟ سچی توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، شب قدر کا معاملہ ہو، چاہے وہ جاگنے والی کوئی اور رات ہو، مبارک راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو، آخری عشرے کی ساری طاق راتیں آپ کو پتہ ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ساری طاق راتیں جاگنے والی ہوتی ہیں، بابرکت راتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی جاگنے کی رات ہو، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان جاگنے والی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ ان جاگنے والی راتوں میں سب سے اہم کرنے کا کام اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹا سا، مختصر سا اور آسان سا عمل بتایا تھا، اور وہ کیا؟ آپ نے ایک دعا سکھائی تھی، اور وہ دعا تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ میرے ساتھ پڑھیں اس وقت، اور انشاءاللہ آپ کو یہ دعا یاد بھی ہوگی، نہ یاد ہو تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس کو یاد کر لیں۔ یہ اتنے چھوٹے سے جملے، اتنے قیمتی جملے ہیں کہ ان جملوں کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنے قیمتی جملے ہیں، اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول کر لے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی تھی۔ اس دعا کی روشنی میں اور اس روایت کی روشنی میں
شب برات اور دیگر تمام جاگنے والی راتوں میں ہمیں ایک اہم کرنے کا کام یہ ملتا ہے کہ ان راتوں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے مغفرت مانگی جائے۔ یہاں میں ایک اہم بات بھی ذکر کر دوں، ہمارے ہاں اردو کے اندر توبہ اور استغفار دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن دونوں کو ایک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ توبہ الگ چیز ہے، استغفار الگ چیز ہے۔ توبہ نام زندگی کو بدلنے کا ہے، استغفار نام اللہ سے مغفرت مانگنے کا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس لفظ میں خود آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہے صرف مغفرت مانگنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک ہے کہ اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ توبہ نام ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ عام طور پر لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن توبہ کم کرتے ہیں، حالانکہ توبہ یہ استغفار سے بھی افضل ہے۔ قرآن کریم میں 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود کو اگر آپ پڑھیں تو اس کی ابتدائی آیات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے مغفرت مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف مغفرت کی دعا کرنے سے ہی کام نہیں بن جائے گا، انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ نام اس چیز کا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی آج تک، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اسی لیے توبہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کا درجہ عطا کرتے ہیں، ولی یعنی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور خوب پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے محبوب ہونے کا طریقہ ہے کہ بندہ اللہ سے سچی توبہ کرے۔ اس لیے اس رات میں سب سے پہلی ہدایت اور سب سے اہم ہدایت، اگر آپ دیگر کوئی کام نہ کر سکیں تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم یہ کام تو ضرور کریں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ نصوح کی نیت سے، کہ سچی توبہ کرنے کی نیت سے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کر، نادم اور پشیمان ہو کر، صدق دل سے، سچے خلوص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی زندگی کے اندر تیری نافرمانی نہیں کروں۔ اور اس کے لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ایک گناہوں سے الگ ہونا، دوسرا اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا، تیسرا آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور چوتھا اگر اس گناہ کا تعلق حقوق سے ہے تو حقوق کی ادائیگی کرنا۔ یہ 4 توبہ کی شرائط ہیں، یاد رکھیں۔ ان 4 میں سے کوئی شرط اگر پوری نہ ہو تو وہ توبہ نصوح نہیں ہے، سچی توبہ نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ سے الگ ہونا۔ آپ گناہ کرتے رہیں خدا نہ خواستہ اور کہیں کہ اللہ توبہ توبہ میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے، تو یہ تو توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ جیسے بعض اوقات اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض اوقات لوگ گناہ کرتے ہوئے عین گناہ کی حالت میں کہہ رہے ہوتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اللہ اکبر، یہ تو توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ گناہ سے علیحدہ ہو کر اور پھر اللہ سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوسرا اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ انسان فخر سے لوگوں کے سامنے اپنے کارنامے کو ذکر کر رہا ہو کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے اس کو جو ہے ایسا دھوکہ دیا اور میں نے اس کے مال کو ہڑپ کر لیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا، میں نے فلاں گناہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ڈرنا چاہیے، یاد رکھیں اس طرح کے جملوں سے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ اتنے جری ہوتے ہیں، اتنی جسارت کرتے ہیں کہ گناہ کر کے 4 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر فخر سے کالر اچکا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ گناہ کوئی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی چیز ہے، گناہ کوئی قابل فخر چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اس کا مطلب یہ کہ دل میں انسان پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ اب میں نہیں کروں گا، بھلے یہ بات یقینی ہے کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو فطرت کے اعتبار سے گناہ کی طرف مائل ہیں، گناہ ہوگا،
لیکن توبہ کی یہ شرط ہے کہ جس وقت توبہ کی جا رہی ہے اس وقت دل کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ میں دوبارہ کروں. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی یوں کہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے لیکن میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا, میں پھر کروں گا, تو یہ چیز توبہ کے خلاف ہے. اور حقوق کی ادائیگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے کسی کا کوئی حق لیا ہوا ہے, کسی کے مثال کے طور پر پیسے لیے ہوئے ہیں, غصب کیا ہوا ہے, یا کسی کا قرضہ دبایا ہوا ہے اور واپس نہیں کیا جا رہا ہے, یا کسی کی حق تلفی کی ہوئی ہے, تو آپ اس کے حق کی ادائیگی کریں یا اس کو معاف کروائیں. اللہ سے معافی مانگنے سے وہ حق ادا نہیں ہو جائے گا. اسی طرح حقوق کی ادائیگی میں یہ بھی ہے کہ مثلا آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں خدا نخواستہ, اور وہ نمازوں کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے لیکن نماز میں نہیں پڑھوں گا, میں قضا نہیں کروں گا. نہیں, قضا کرنی ہوگی. کسی کا اگر حق دبایا ہوا ہے تو حق ادا کرنا ہوگا. یہ توبہ کی شرط. تو ان چاروں شرطوں کے ساتھ توبہ کریں, اور یہ توبہ کی جو رات آنے والی ہے اس رات میں بطور خاص یہ کام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری تجویز, دوسری ہدایت ہے دعاؤں کا اہتمام. جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے ترمذی شریف کے حوالے سے, شعب الایمان کے حوالے سے ذکر کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں پوری رات صدائیں لگاتے رہتے ہیں. تو جب پوری رات اللہ کی طرف سے صدا لگتی رہتی ہے تو ہمارے لیے اس رات میں کرنے کا اہم کام کیا ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس رات میں خوب دعائیں مانگیں. اور میں نے عرض کیا کہ اس وقت امت کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں اس وقت تو ہمیں اس رات میں خوب دعا مانگنی اور اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اس رات میں خوب لمبی لمبی دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے, ساری امت کے لیے. اس وقت جو امت پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ ہم سے ناراض ہیں, اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, بس بندہ کوئی راضی کرنے والا تو ہو. اللہ کی قسم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے سے زیادہ آسان ترین کوئی کام نہیں. اللہ کی عزت اور جلال کی قسم, اللہ کو راضی کرنے سے زیادہ اس دنیا میں کوئی آسان کام نہیں. لیکن کوئی سمجھے تو صحیح. بہرحال اس رات میں دوسرا اہم کام دعاؤں کا اہتمام. تیسرا کام قضا نمازوں کی ادائیگی. علماء نے ذکر کیا ہے کہ نوافل کے اندر زیادہ کثرت سے لگنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان کے ذمے اگر قضا نمازیں ہوں تو ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اس لیے کہ نفلی کاموں میں نہ لگنے کی وجہ سے کوئی حساب نہیں ہوگا, لیکن قضا نمازوں کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی ہو گئی تو اس کا مواخذہ ہوگا. اس لیے بہرحال نفلی اعمال میں زیادہ لگنے کے بجائے قضا نمازوں کی فکر کریں. یہ تیسرا کام ہو گیا. چوتھا کام کم سے کم علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی جاگنے والی رات میں زیادہ عبادت نہ کر سکے کم سے کم ایک کام تو ضرور کرنا چاہیے. وہ یہ کہ رات کے اندر 3 نمازیں آتی ہیں, مغرب عشاء اور فجر. مغرب عشاء اور فجر ان 3 نمازوں کا تو خاص طور پر اہتمام. یہ ان لوگوں کے لیے بطور خاص کہا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نماز کے عادی نہیں ہوں, نماز کا اہتمام نہیں کرتے. ورنہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ وہ عام دنوں میں نہیں چھوڑتے تو اس رات میں کیسے چھوڑیں گے. لیکن جو عام دنوں کے اندر بھی نماز پڑھنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں ان کے لیے بطور خاص یہ ہدایت ہے کہ کم سے کم اس رات کی نمازوں کا اہتمام کریں. مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر کی نماز مردوں کے لیے, ان ساری نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام. اس لیے کہ خود حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے آدھی رات گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی, اور جس نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اس نے گویا پوری رات اس نے عبادت کے ساتھ گزاری. تو دیکھیں نا, اس رات میں اگر کوئی کم سے کم یہ کام کر لے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے, مرد حضرات جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, عورتیں اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام, نماز کا اہتمام کریں, تو یہ جو فرائض کا اہتمام ہے نا یہ بھی انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہے. اس پر بھی انشاءاللہ اس رات کی عبادت کا ثواب مل جائے. 5ویں ہدایت اور 5ویں تجویز یہ ہے کہ مغفرت کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے مغفرت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کچھ ایسے امور ہیں, کچھ ایسے گناہ ہیں, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے اور ان گناہوں کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اگر کوئی توبہ نہ کرے تو اس رات میں جتنی بھی عبادت کر لے وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے.
احادیث میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ وہ مغفرت سے محروم ہونے والے خود بد نصیب کون لوگ ہیں۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر ایسے گناہوں میں ہم میں کوئی مرتکب ہو تو ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں اس رات کی عبادت کا اہتمام کرنے کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے۔ احادیث طیبہ میں مختلف حدیثوں میں افراد ذکر کیے گئے ہیں، یہ شرک کرنے والا، کینہ پروری کرنے والا، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، شراب کا عادی مجرم، قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، یہ کوئی 8 افراد ہیں کہ جن کے بارے میں خود حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ ایسے لوگ مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان 8 قسم کے گناہوں سے اس رات کے آنے سے پہلے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ میں سچی توبہ کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کبھی زندگی میں نے شرک کا گناہ کیا ہو، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے اگر کینے کے جذبات ہوں، اللہ میں نے کبھی اگر اپنے والدین کی نافرمانی بدسلوکی کی ہو، ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، یا اللہ یا میں نے کبھی کسی اپنے خاندان کے کسی فرد سے رشتہ کاٹا ہو، میں نے مرد ہونے کی صورت میں پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوں۔ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو پائنچے نیچے ٹخنے سے نیچے ہی رکھنا ہے، مردوں کے لیے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ لہذا مرد حضرات کے لیے یہ گناہ ہے، عورتوں کے لیے گناہ نہیں، عورتوں کے لیے تو ضروری ہے کہ ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ میں نے اگر کبھی پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوں، شراب کبھی میں نے پی ہو، کسی سے خدا نخواستہ مجھ سے کبھی قتل ہو گیا ہو، زنا بدکاری کا کام ہوا ہو، تو اے اللہ اس رات کے آنے سے پہلے میں سچی توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتی ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کروائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ اگر یہ گناہوں کا مرتکب شخص ساری رات بھی اس رات کے اندر عبادت کرے گا تو اللہ کی طرف سے مغفرت سے محروم ہو جائے گا۔ احادیث طیبہ میں اس کی بہت وضاحت کے ساتھ تفصیلات موجود ہیں۔ اس لیے اس مغفرت کے مانع امور سے، مغفرت میں رکاوٹ بننے والے کاموں سے بچنا چاہیے اور اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ چھٹی ہدایت اور چھٹی تجویز یہ ہے کہ کچھ فضیلت والے اعمال جو مختصر سے اعمال ہیں لیکن اللہ نے ان کا اجر و ثواب بہت رکھا ہے، ایسے فضیلت والے اعمال کو بطور خاص ان راتوں میں کریں، اگرچہ وہ ان راتوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ میں نے پہلے ہی عرض کر دی ہے کہ یہ جو فضیلت والے اعمال ابھی ذکر کیے جا رہے ہیں یہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مثلا صلاۃ التسبیح ہے، اوابین کی نماز ہے، اسی طرح دیگر تہجد کی نماز ہے، یہ فضیلت والے اعمال اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو سال میں ساری راتوں میں کرنے کے کام ہیں، لیکن ان راتوں میں تو ان فضیلت والے اعمال کا اس لیے بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ رات عبادت والی رات ہے، اس لیے فضیلت والے یہ اعمال ان راتوں میں اپنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلا عمل ہے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نیت سے 6 رکعت پڑھ لیں۔ حدیث کے مطابق ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے، 12 سال کی عبادت، اللہ اکبر، 12 سال کی عبادت۔ آپ اندازہ کیجئے حدیث کے مطابق جس نے مغرب کی نماز کے بعد اس طرح سے 6 رکعتیں ادا کی کہ ان 6 رکعتوں کے درمیان اس نے کوئی زبان سے بری بات نہ نکالی ہو تو اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ 6 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 12 منٹ لگیں گے، 10 منٹ 12 منٹ کی 10-12 منٹ کا یہ کام، لیکن 10-12 منٹ کے اس کام میں آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو صرف اس رات کے حوالے سے نہیں، ساری زندگی کوشش کریں، اور اس کے لیے بھی بہت آسان سا طریقہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ مغرب کے بعد کی دیکھیں 2 رکعت سنت تو آپ پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت تو پڑھتے ہیں نا، اب اس 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل بھی آپ پڑھتے ہیں، اب اس 2 رکعت نفل کے بعد 2 رکعت مزید 2 رکعت ملا لیں، آپ کی 6 رکعتیں ہو گئی، گویا مغرب کی سنتوں کو اس کے اندر ایڈ کر لیں۔ مغرب کے فرض سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھیں، پھر 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھیں، اس طرح مجموعی طور پر یہ 6 رکعتیں آپ کی اوابین کی نماز بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح آپ
میں سے بہت سے لوگ اس طریقے کو جانتے بھی ہوں گے، نہ آتا ہو تو میں اس طریقے کو بھی مختصراً ذکر کر دوں گا۔ ویسے عام طور پر یہ طریقہ بہت آسان سا ہے اور انسان بہت آسانی کے ساتھ صلاۃ التسبیح کے طریقے کو سمجھ سکتا ہے۔ صلاۃ التسبیح اصل میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں، چاروں رکعت میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، یعنی عام روٹین کے مطابق اس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، کوئی نیا کام نہیں سوائے ایک کام کے کہ اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی فضیلتیں اتنی ذکر کی گئی ہیں کہ 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 قسم کے گناہ۔ وہ 10 قسم کے گناہ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، قدیم گناہ، جدید گناہ، خطأً ہو جانے والے گناہ، عمدن ہو جانے والے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اسی طرح چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہ جس کو سرن گناہ کرنا کہا جاتا ہے، اور کھلم کھلا گناہ کرنا، علی الاعلان گناہ کرنا۔ اس طرح کے 10 قسم کے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یقین فرمائی اور فرمایا کہ اس نماز کو کوشش یہ کرو کہ روزانہ پڑھو، ورنہ ہفتے میں 1 مرتبہ، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ نہ ہو تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم سے کم زندگی میں تو 1 دفعہ ضرور پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے بہرحال اس نماز کا اہتمام سارے سال ہوتے رہنا چاہیے، لیکن بطور خاص اس رات کی عبادت میں بھی اس کو شامل کریں۔ یہ نہیں ذکر کیا جا رہا کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا کوئی سنت ہے یا فرض یا واجب ہے، نہیں، اس رات میں نہیں، یہ تو ساری زندگی کا عمل ہے، لیکن اس رات میں بطور خاص اس نماز کو اس لیے پڑھیں کیونکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور عبادت کے کاموں میں ایک اہم ترین عبادت کا طریقہ ہے کہ انسان صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ اور صلاۃ التسبیح کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، قرات کریں، قرات کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قومہ جو کیا جاتا ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، سجدے میں جائیں، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کے جب جلسہ کرتے ہیں یعنی بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر آپ کا عدد ہو گیا۔ اگلی رکعت میں مزید 75، اسی طریقے سے آپ کے 150 ہو جائیں گے، اس سے اگلی اور اس سے اگلی رکعت میں گویا کہ چاروں رکعت میں آپ کی مجموعی طور پر 300 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کا اہتمام کریں، ساری زندگی اہتمام کریں، کم سے کم ہفتے میں تو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور میں بطور خاص آپ حضرات کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کوشش یہ کریں کہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ شب جمعہ، یعنی جو جمعے کی شب ہوتی ہے، مبارک رات ہوتی ہے، قیمتی رات ہوتی ہے، اس رات میں اپنا معمول بنائیں، ساری زندگی اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب کا ذخیرہ قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کے نصیب میں ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا عمل فضیلت والا تہجد کی نماز۔ اللہ اکبر، تہجد تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے، ساری زندگی اس کا اہتمام اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث کے مطابق فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسر محشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسر محشر قیامت کے دن میدان محشر میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ این الذین تتجافی قلوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو بستروں سے راتوں کو الگ رہتے تھے؟ تو بہت تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں ان قلیل بندوں میں شامل کر دے۔ اور وہ جو کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں، اور اس کے بعد پھر حساب اور کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان قلیل بندوں میں شامل فرما دے۔ تو تہجد کا ساری زندگی اہتمام کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اس فضیلت والی رات میں تہجد کا اور زیادہ اہتمام، اور اس کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 سلام کے ساتھ 2 کر کے 8 رکعتیں پڑھیں۔
8 رکعت نہ کر سکیں تو 6 پڑھ لیں، 6 نہ کر سکیں تو 4 پڑھ لیں، حدیث میں مختلف تعداد ہے، افضل صورت یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھی جائے، اور اس سے کم جتنی بھی آپ پڑھ سکتی ہوں، حتیٰ کہ کم سے کم اگر 2 بھی پڑھ سکتی ہوں تو 2 بھی پڑھ لیں، لیکن پڑھنے کا اہتمام۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات میں تہجد کا خاص طور پر اہتمام۔ چوتھا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت سال بھر کرنے کی چیز ہے، اور اس رات میں عبادت کے کاموں میں اہم ترین کام کی حیثیت سے اس کام کو کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت، اللہ اکبر، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ حدیث کے مطابق ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ آپ اندازہ کیجئے، جب پڑھنے والا قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ گویا نیکیاں نہیں جمع کر رہا ہوتا، بلکہ در حقیقت نیکیوں کے پہاڑ جمع کر رہا ہوتا ہے، نیکیوں کے پہاڑ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کا وہ کلام پڑھ رہا ہوتا ہے جو خود اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات سے نکلا ہے وہ کلام، وہ اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس مبارک رات کے اندر تلاوت کلام پاک کا خصوصی اہتمام، خوب اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر اس کے کلام پاک کی تلاوت ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور خاص عمل درود شریف کا بھی اہتمام، درود شریف کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو ہمیں یہ رات نصیب ہوئی۔ یہ رات ہمیں کس کے ذریعے سے ملی ہے؟ دین کا کوئی بھی عمل ہمیں کس کے ذریعے سے ملا؟ اللہ کی طرف سے بخشش اور انعامات کے جو وعدے ہوئے ہیں وہ کس کے ذریعے سے ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ کوئی ساری زندگی نہیں چکا سکتا، ساری کائنات مل کر بھی آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ البتہ ہمیں ایک کرنے کا چھوٹا سا کام بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ تم درود شریف کثرت سے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ، اللہ اکبر، حدیث کے مطابق اس کو 10 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ابھی پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے پڑھ لیا، اب آپ یقین کر لیجئے اس موقع پر آپ کے اوپر 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئیں، آپ کے 10 گناہ معاف ہو گئے، آپ کے 10 درجے بلند ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا انعام نہیں، یہ کتنی بڑی رحمت نہیں ہے اللہ کی، کہ ایک چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا عظیم اجر و ثواب کا حامل عمل ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس رات کے کاموں میں اہم کام درود شریف کا اہتمام، اس کے لیے کوئی تعداد اپنی طرف سے ایک ایسی مقرر کر لیں تاکہ ٹارگٹ جب انسان بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس رات میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ میں پھر وضاحت کر دوں، اگرچہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اس رات کا یہ کوئی مسنون عمل نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں ایک خاص آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں، کیونکہ جب ایک انسان نفسیاتی طور پر ایک ٹارگٹ مقرر کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو ہدف کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہدف مقرر کریں کہ میں نے 3 پارے کی تلاوت کرنی ہے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح اس رات کے اندر میں نے خاص طور پر پڑھنی ہے، اور اسی طرح تہجد کا اہتمام کرنا ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، اور میں نے کم سے کم 1 گھنٹہ اس رات کے اندر دعا مانگنی ہے۔ آپ یہ ٹارگٹ اپنے پاس لکھ لیں، اور اس ٹارگٹ کو لکھ کر پھر اس کو آپ مارکنگ کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں کہ میرا کون سا کام رہ گیا۔ مثلا 1 گھنٹے میں نے دعا کی، اب آپ مارک کر لیں۔ اس کے بعد میں نے 3 پارے تلاوت کر لیے، اس کو بھی آپ مارک کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ مارکنگ کریں اور آپ ٹارگٹ مقرر کر کے اپنے آپ کو اس رات کے اندر پابندی کے ساتھ گزاریں، پھر دیکھیں اس رات کی کیسے آپ کو برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر کے بات کو میں ختم کروں گا کہ اس شعبان کے مہینے میں اور شب برات کے حوالے سے معاشرے کے اندر کچھ غلط قسم کی رسمیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، مثلاً پٹاخے پھاڑنا، آتش بازی جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح چراغاں کیا جاتا ہے، مسجدوں میں چراغاں کیے جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بھی چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کی چوکھٹ پر، اپنے دہلیز پر، اسی طرح چھتوں پر چراغ جلاتے ہیں۔ یہ قدیم ایک رسم چلی آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پٹاخے پھاڑنا، چراغاں کرنا
یہ چیزیں کوئی احادیث اور روایات سے، صحابہ کی زندگیوں سے، سلف صالحین کی زندگیوں سے اس کا ثبوت ہونا تو دور کی بات، کوئی دور دور تک نام و نشان تک نہیں۔ یہ خالص ایک ہندوانہ رسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پٹاخے پھاڑنے کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان رسموں سے محفوظ رکھے، آتش بازی سے بچیں، چراغاں کرنے سے بچیں۔ اسی طرح بعض لوگ اس مہینے کے اندر اور خاص طور پر 15 شعبان کو حلوہ بنانا کوئی دین کا حکم سمجھ کر رہے ہوتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی 15ویں تاریخ کو میٹھی چیز بنائی جاتی ہے، اور میٹھی چیزوں میں بھی خاص طور پر حلوہ بنایا جاتا ہے، اور حلوہ بنا کر اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس مہینے کا اور اس 15ویں شعبان کا کوئی اہم کرنے کا سنت کے مطابق کوئی کام ہے۔ یاد رکھیں چونکہ یہ معاشرے کی ایک رسم ہے، خرافات میں سے ہے، لہذا یہ بدعت ہے اور اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو چیز دین کے اندر نہ ہو اس کو دین کے اندر ایڈ کرنا یہ دین کے اندر ایڈیٹنگ ہے، اور دین کے اندر ایڈیٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو چکا ہے، اب میرے اور آپ کے لیے کرنے کا کام اس پر عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا نہیں، اس لیے ان رسموں سے بچیں۔ اسی طرح اس رات میں قبرستان دھوم دھام سے جایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں قبرستان دھوم دھام سے جانا، دھوم دھام سے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی شکل میں گاڑیاں بک کی جا رہی ہوتی ہیں، سب گھر والے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیزوں کی قبروں پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر اگر آپ دیکھیں قبرستانوں کا منظر کیا ہوتا ہے، لائٹنگ ہوئی ہوتی ہے، ہار پھول والوں کی دکانوں پہ ایک رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، لوگ کثرت سے گاڑیاں بھر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیزوں کی قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع میں اس رات میں جانا ثابت ہے، لیکن آپ کوئی اجتماعی شکل میں صحابہ کو لے کے نہیں گئے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ پابندی سے ہر سال نہیں جاتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس جانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ آرام فرما تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر سے اٹھ کے جنت البقیع گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے۔ وہ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے برابر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو پریشان ہو کر اس وہم کے ساتھ نکلی کہ کہیں آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں، تو وہ نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور جا کے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجتماعی شکل میں نہیں گئے تھے، آپ کوئی اہتمام سے نہیں گئے تھے، اور آپ نے اس رات میں جانے کا کوئی ہر سال اہتمام نہیں کیا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو چیزیں دین کے اندر ایڈ کر لی گئی ہیں کہ اہتمام سے جانا، ہر سال جانا، گاڑیاں بک کرانا، اور پھر اس میں ایک اور بڑی خطرناک رسم کے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، عورتوں کے لیے تو قبرستان جانا ویسے ہی منع ہے، پھر وہاں جا کے پھول پتیاں چڑھانا، قبروں پہ چڑھاوے چڑھانا، چادریں چڑھانا اور پھولوں کی پتیاں برسانا، یہ ساری چیزیں وہاں جا کر غلط کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح شب برات میں اجتماعی عبادت کرنا، یہ بات ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں سے بچیں۔ آخر میں جیسا کہ کسی نے سوال بھی کیا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اس مہینے کی 15ویں تاریخ میں یعنی شب برات کے بعد اگلا دن، اس میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں وضاحت میں کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں روزہ رکھنے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، جیسے کہ ہم نے آج ہی کے اس بیان میں شروع میں فضیلت سے متعلق ایک حدیث پڑھی تھی، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کے حوالے سے شروع میں ہی ہم نے ایک اصول و ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اس سے فضیلت والا عمل تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن دین کا کوئی فقہی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ فضیلت والی حدیث سے دین کا کوئی فقہی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، لہذا علماء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب یا سنت درجے کا عمل نہیں ہے، اس کو ہم مسنون نہیں کہہ سکتے، سنت روزوں میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ چونکہ ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، تو اس لیے 13، 14، 15 کی نیت سے آپ روزہ رکھیں، اس پر انشاءاللہ اس ضعیف حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، لیکن اس کو یوں کہنا کہ یہ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، ہمارے علماء نے اس سے منع کی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث سے کوئی شریعت کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا،
اس لیے بہرحال اس کو سنت روزہ تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ ایام 20 کا روزہ رکھیں۔ اور میں نے آپ کو پچھلے بیان میں یہ بات عرض بھی کی تھی کہ شعبان کے مہینے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا آپ بھی کثرت سے روزہ رکھیں، اور کثرت سے روزہ رکھنے کی ایک ادنا شکل یہ ہے کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھیں۔ 3 روزے رکھنے کی برکت سے پورے مہینے انشاءاللہ آپ کے روزے لکھے جائیں گے۔ اور ابھی ہمارے پاس اس کا طریقہ بھی ہے کہ کل 13 تاریخ ہے، آج 12 تاریخ ہے، کل 13 تاریخ ہے، تو آپ تمام بیان سننے والے اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ کہ کل، پرسوں اور 15 تاریخ یعنی 13، 14، 15 یہ روزہ رکھنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ اس مہینے کے یہ 3 روزے ایام 20 کے مطابق سنت روزے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس رات کو جو بابرکت رات آنے والی ہے، اللہ ہم سب کے حق میں اس کو بابرکت بنائے، اور ہمیں اپنے دل کھول کر اپنے دامن میں اس کی برکتوں کو لوٹنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اب دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز تو عمل ہے، عمل میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو پھر ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اصل چیز عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، تیرا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، تیرا فضل ہے یا اللہ۔ یا رب العالمین، تو نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے یا اللہ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یہ نعمت جو شب برات کی صورت میں تو ہمیں عطا کر رہا ہے، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس رات کا اہتمام نصیب فرما، ہمیں اس رات کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس رات میں خوب عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میں 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، شب برات کی عبادت نصیب فرما، اس مہینے کثرت سے روزے رکھنے والے بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا ادب و احترام نصیب فرما، اس مہینے کی برکتوں کو لوٹنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے ماہ مبارک کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، امت پر آئی ہوئی اس مصیبت کو، وبا کو، وبائی بیماری کو دور فرما، مصیبتوں سے نجات عطا فرما، عافیت اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شرفہم اللہ، یا اللہ ان دونوں شہروں کو یا اللہ اس بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے اس سال حج فوت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فریضہ حج کی ادائیگی موقوف ہو جائے، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنے والے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنے والے اس عذاب کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ یہ فریضہ حج رہ جائے۔ اے اللہ مکہ مکرمہ کی رونقوں کو بحال فرما، اے اللہ مدینہ منورہ کی رونقوں کو بحال فرما، اے رب کریم ان دونوں شہروں کی رونقیں روٹ گئی ہیں، سنسان ہو گئے ہیں یہ شہر، اے رب کریم ان کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس بیماری کی وجہ سے ہماری مسجدیں موقوف ہو گئی ہیں، اللہ ہماری مسجدیں بے آباد ہو گئی ہیں، ہماری مسجدوں کے نمازی گم ہو چکے ہیں، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری مسجدوں کو آباد فرما، اس بیماری کا خاتمہ فرما، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم سے گناہ ہوئے، ہم نے تیری نافرمانیاں کی، اے اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت اور یہ عذاب آیا ہے، اے اللہ ہم اپنی جانب سے اور ساری امت کی جانب سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو بخشنے والا ہے، نوازنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اے رب کریم ہم تجھے ناراض کر بیٹھے، اے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، ساری امت سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کسی عذاب میں کسی مصیبت میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے، تیرے قہر و غضب سے، تیرے عذاب سے،
یا اللہ تیری نافرمانیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما، یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ معاف فرما، سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر کسی مصیبت کو مسلط نہ فرما، یا اللہ یہ جو مصیبت ہے اس مصیبت کو تو ہی دور کر سکتا ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا توکل ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، سارے اسباب، ساری تدابیر، ساری احتیاطی اور حفاظتی تدابیر سب پڑی کی پڑی رہ گئیں۔ اے اللہ تیرے عذاب سے کون ٹکر لے سکتا ہے، تیرے عذاب سے کون بچ سکتا ہے، تیرے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ یا اللہ بچ وہی سکتا ہے جسے تو بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو بچا لے، یا اللہ جو متاثرین ہیں سب کی یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، جو محفوظ ہیں یا اللہ تو ان کی آئندہ بھی حفاظت فرما، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور یا اللہ ساری انسانیت کی یا اللہ اس بیماری سے حفاظت فرما، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس بیان کو سننے والے تمام یا اللہ مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں یا اللہ سب کو یا اللہ تو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، یہ دین کا شوق لے کر بیٹھے ہیں، یہ دین کی فکر لے کے بیٹھے ہیں یا اللہ اصلاح کی فکر لے کے بیٹھے ہیں، ہدایت کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کو دینے کے لیے، اے رب کریم تیرے پاس ہدایت کے سارے خزانے ہیں، اصلاح کے سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ تو ان سب کے دلوں کو پھیر دے، ان سب کے دلوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، آخرت کی طرف پھیر دے، ہدایت سے ان کے سینوں کو منور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام مقاصد میں ان کو کامیابی نصیب فرما، عزت، عافیت، سکون، راحت، خوشیاں عطا فرما، آسمانی زمینی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما، جملہ حادثات سے محفوظ فرما، پیش آنے والے ہر قسم کے ناخوشگوار واقعات سے یا اللہ میں محفوظ فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔